کیا، اور جو بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لاتا تھا کفار اس کو بھی مارتے تھے۔ بہت سارے صحابہ اکرام بیچارے ایسے ہیں جن کو مارا گیا ہے، ستایا گیا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، ستایا گیا، جس کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں۔ تو لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کہاں؟ مدینۃ المنورہ کی۔ ایک مرتبہ دار الندوہ کے اندر بیٹھ کے یہ میٹنگ بیٹھی کہ یہ آئے دن اس کے ماننے والوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر لوگ اب جو ہے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دار الندوہ کے اندر بیٹھنے والوں میں کفار میں سے کون ہے؟ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور ابو جہل بن ہشام، ابو سفیان، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری ہیں۔ تو میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ایک بوڑھا شخص آیا، جو حقیقت میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہ میں شیخ نجدی ہوں، نجد کا رہنے والا ہوں، سنا ہے کہ تمہارے یہاں جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مشورہ دوں یا تمہارے مشورے کے اندر جو ہے تعاون کروں۔ تو اس کو بھی اندر بلا لیا، میٹنگ شروع ہو گئی۔ ہاں بھائی، اس محمد کا کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ جناب اس کو قید کر دیا جائے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے اس کو قید کر دیا تو اس کے ماننے والے، اس کے جو متبعین ہیں، چھٹا کے لے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں۔ شیخ نجدی نے کہا، شیطان نے، یہ رائے تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے، کہ دیکھتے نہیں تم نے اگر اسے جلا وطن کر دیا، اس کی زبان میں کیا تاثیر ہے؟ لوگوں کو اپنے قابو کے اندر کر لے گا، اور لوگ اس کے مرید اور اس کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے بڑھتی جائے گی۔ یہ رائے ٹھیک نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ایک کام کرو، ہر قبیلے کا ایک نوجوان لو اور سارے اس کے اوپر ٹوٹ کے حملہ کر دیں، یعنی قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ جب قتل ہو جائے گا تو اتنے سارے قبائل ہیں، تو یہ بنو ہاشم کے لوگ جو ہے پھر کیسے بدلہ لیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، دیت کے اوپر بات ہو جائے گی۔ تو شیطان نے کہا کہ ہاں یہ رائے ٹھیک ہے، بالکل اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ سمجھ، اور آج ہی رات اس کام کو کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے، اور آیت کریمہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو اس کو قتل کر دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے، یا اس کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور یہ آج ہی رات میں یہ کام ہونا ہے، آج ہی رات میں یہ کام ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا چاروں طرف سے۔ یہ چودھری کھڑے ہو گئے گھیراؤ کرنے کے لیے، اور
ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے، آج رات میرے بستر پہ تم سو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس میں موجود ہیں، لہذا تم امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جانا اور ڈرنا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پیغمبر نے کہ ہجرت کا حکم مجھے ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں تشریف لے آئے پیغمبر، ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، اللہ کے نبی میری قسمت جاگ جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ میں ہجرت، فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ میں چلنا۔ اے اللہ کے نبی میری یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک آپ کو میں ہدیۃً دیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، ہدیہ نہیں، اس کی قیمت لینا مجھ سے۔ اے اللہ کے نبی جیسی آپ کی مرضی ہو، جیسی آپ کی مرضی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، اور صبح کے وقت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ نکلو، اور یہ آیت کریمہ پڑھو، یہ جو میں نے تلاوت کی نا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الہ العالمین مجھے اچھی طریقے سے یہاں سے لے جائیے اور مدینے میں اچھی طریقے سے داخل کر دیجئے۔ سمجھے؟ اور پیغمبر علیہ السلام سورہ یاسین کی آیت کریمہ پڑھتے رہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سمجھے؟ ایک مٹھی مٹی کی لی، اور اچھا وہاں پہ ابو جہل بھی کھڑا ہوا ہے، اور بڑا تمسخر مذاق ہیں۔ دیکھو محمد کہتا تھا کہ سارا عرب ان کا غلام بن جائے گا، ان کی اتباع کرو گے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہوں گے تو جنت کے اندر جائیں گے، اور یہ کفار جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ ابھی پتہ چل جائے گا ان کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ میرے صحابہ ہی تجھے قتل کریں گے، حالانکہ سامنے نہیں ہے پیغمبر، اور پیغمبر نے مٹی کی لی اور پھینک دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے ان کے درمیان میں پردہ ڈال دیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ سمجھ رہے؟ سیدھے کہاں پہنچے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ فرمایا ابو بکر اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے۔ سمجھ رہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی سے جو ہے ناشتہ تیار کیا اور باندھا۔ تو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور 2 ٹکڑے کیے، ایک سے تو کھانا باندھ دیا اور ایک جو ہے اس کے اوپر باندھ دیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذن نطاقین۔ سمجھ رہے؟ یہ لقب پیغمبر علیہ السلام نے دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ادھر جو ہے ایک شخص جو ہے جب پیغمبر علیہ السلام کے مکان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگا تم کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ کہ محمد کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی گردن اتاریں گے۔ فرمایا وہ تو نکل بھی گئے،
اور اپنے سروں کا حال تو دیکھو، انہوں نے جو سر جھاڑے تو مٹی پڑ ہوئی تھی ان کے سروں کے اوپر، اور اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا کہاں ہے تمہارے نبی، تمہارے ساتھی محمد کہاں ہے؟ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ پھر یہاں سے جو دوڑے ہیں تو سیدھے کہاں پہنچے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ کون ہے وہاں پر؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھے؟ تو اسماء سے پوچھا کہاں ہے تیرا نبی، کہاں ہے تیرا ابا، کہاں ہے؟ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں۔ ابو جہل نے اتنی زور سے تماشا مارا کہ نشان پڑ گئے چہرے کے اوپر، اور بعض میں آتا ہے کہ اتنی زور سے گھما کے مارا کہ حضرت اسماء کی پیشانی پتھر میں جا کے لگی اور خون نکل گیا، سمجھ؟ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کہاں پہنچے؟ غار ثور کے اندر، سمجھ لیں؟ اور ادھر کفار نے جو ہے آدمیوں کو دوڑا دیا کہ پکڑو، سمجھ رہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے غار ثور کے اندر، سمجھ رہے؟ غار ثور وہاں جو ہے کنجھاڑ، یہ تمام قسم کی چیزیں وہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ابھی آپ یہاں تشریف رکھیے۔ ابو بکر اندر گئے اور جتنے بھی وہاں پر سوراخ تھے تو اپنے کپڑے کو پھاڑا اور تمام کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک سوراخ رہ گیا تو حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں وہاں پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں پیغمبر سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور پیغمبر حضرت ابو بکر کی ران پہ سر مبارک رکھ کے سو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر ایڑی لگائی تھی وہاں پہ ایک سانپ تھا، حضرت ابو بکر کو ڈسا اس نے۔ اب ظاہر سی بات ہے سانپ ہے اور سانپ کے ڈسنے تو انسان تڑپ جاتا ہے، بعض مرتبہ مر بھی جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے ڈسا ہے تو پاؤں اسی جگہ ہے مگر اپنی ران کو، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دی، اس وجہ سے کہ کہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، سمجھ رہے؟ پھر ڈنک مارا، پھر مارا، ظاہر سی بات ہے بالآخر حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو نکل آئے اور پیغمبر کے چہرے کے اوپر آگے گرے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا اور وہاں پہ لگایا، فوراً شفا مل گئی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن 3 رات رہے اور کفار مکے کو چھان رہے، اور جہاں سے پیغمبر نکل کے گئے تھے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، سمجھ رہے نا، وہیں تک پہنچ گئے، غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، مگر اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ کو بچانا تھا دشمنوں سے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ غار کے منہ میں جو ہے ایک مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈا دیا ہوا ہے۔ تو کفار کہنے لگے یہاں تک تو آئے تھے، یہاں تک تو آئے ہیں، کیونکہ پیغمبر کے نشان قدم وہیں تک ہی پہنچ گئے، یہاں تک تو آئے، اس سے آگے نہیں۔ اگر آگے جاتے تو یہ جالا بنا ہوا نہ ہوتا اور یہ انڈے نہ ہوتے یہاں پہ۔ اور آتا ہے حدیث شریف کے اندر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہاں پہ پہنچ گئے اور ان حضرات کے قدم پاؤں نظر آنے لگے تو ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اگر انہوں نے اپنے قدم کی طرف پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا ہم پکڑے گئے۔ حضرت ابو بکر کی جان نکل رہی۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے پردہ ڈال دیا بیچ میں، کفار کو نظر ہی نہیں آئے، بلکہ ایک شخص تو وہیں پر جو ہے پیشاب کرنے لگا ان کے سامنے۔ پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اگر ہم اس کو نظر آ رہے ہوتے تو یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے پیشاب کرتا نہیں، سمجھ رہے؟ اللہ پاک نے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا، پردہ ڈال دیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر 3 دن تک مکے کے اندر رہے، اور مکے والوں کی جو امانتیں تھی آپ کے پاس تھی، ہائے ہائے تھے تو کافر تھے تو کافر۔ پیغمبر کو امین کہتے تھے، الصادق الامین، تو پکا سچا امانت دار ہے۔ اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس میں رکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تیرے دین سے اختلاف ہے مگر تیری ذات سے اختلاف نہیں ہے تو پکا سچا امانت دار ہے۔ اپنی امانتیں کیوں پیغمبر نے واپس کی؟ اس وجہ سے کہ کہیں یہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ نبی ہونے کے باوجود ہماری امانتیں کھا گیا ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، آپ نے علی کو دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر جو ہے 3 دن تک رہے، اور جن جن حضرات کی امانتیں تھی وہ ساری کی ساری حضرت علی نے جو ہے واپس کر دی۔ تو 3 دن تک پیغمبر وہاں رہے، اور 3 دن تک جو ہے چھان بین ہوتی رہی، مگر کسی کو نظر نہیں آئے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔ عبداللہ تو یہ کرتے تھے کہ دن بھر کی جو خبریں ہوتی تھی کفار کی، مکے والوں کی، وہ ساری کی ساری ان تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور عامر بن فہیرہ رات کو جو ہے عشاء کے بعد میں بکریوں کے بہانے سے جو ہے دودھ ان حضرات تک پہنچا دیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ اور ادھر جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچا دیا کرتی تھی، غرض ہے کہ حضرت ابو بکر کا سارا گھر پیغمبر کی خدمت کے اوپر لگا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا تو آپ کے پاس میں 40,000 درہم تھے، سارے کے سارے پیغمبر کے دین کے اوپر خرچ کر دیے۔ 5,000 بچ گئے تو یہ سفر میں لے چلے پیغمبر کے ساتھ میں۔ ابو بکر کے والد ہیں ابو قحافہ، تو یہ نابینا ہو گئے تھے، تو پوتیوں سے کہا کہ میں نے سنا کہ تمہارا ابا جو ہے چلا گیا ہے اور ساری رقم پونجی لے کے چلا گیا ہے، تمہارے کھانے کا کوئی بندوبست، کوئی انتظام، سمجھ رہے نا؟ تو نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طاق کے اندر روڑے سے رکھ رکھے تھے، اور جو ہے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور نابینا دادا کا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دیا کہ ابا جان دیکھیے ہمارے لیے تو بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں حضرت اسماء کے خدا کی قسم کچھ بھی نہیں تھا، یعنی سب کچھ پیغمبر کے دین کے اوپر لگا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ یہ جتنے بھی غلام ہیں نا، جیسے عامر بن فہیرہ ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت زنیرہ ہیں، یہ کس کے آزاد کردہ ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ ہیں، انہوں نے آزاد کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خیر،
تو یہ دن بھر کی خبریں پہنچاتے تھے، کھانا پہنچاتے، وہ بکریوں کا دودھ نکال کے جو ہے پہنچا دیا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر 3 دن تک رہے، اور جب دیکھ لیا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کے بعد میں آپ نے پھر غار ثور سے مکے کی طرف، وہ مدینے کی طرف روانگی ڈالی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بالآخر جب وہ مکے والے تھک ہار کے بیٹھ گئے تو اعلان کیا کہ بھئی جو بھی محمد اور ابو بکر کو قتل کر دے یا پکڑ کے لائے، اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دیا جائے گا۔ 100 اونٹ اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی۔ اس زمانے میں جس کی بات میں جتنے زیادہ اونٹ ہوا کرتے تھے نا، وہ اتنا ہی بڑا مالدار کہلاتا تھا۔ تو انعام بڑا ہے، 100 اونٹ جو بھی لے کے آئے گا پکڑ کے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو ایک شخص ہے سراقہ، ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے آ کے کہا کہ میں نے 2 شخصوں کو فلاں راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سراقہ نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتے، اور اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا فلاں پہاڑ کے دامن میں لے کے آؤ۔ کیوں؟ کس وجہ سے کہا کہ کہیں یہ لوگ چلے نہ جائیں اور انعام انہیں نہ مل جائے۔ تو یہ سراقہ وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی پشت سے جو ہے نکلا، اور اس کی باندی جو ہے پہاڑ کے اس دامن کے اندر جو ہے اپنی گھوڑے کو لے کے آئی، اور یہ اس کے اوپر سوار ہو کے سرپٹ جو ہے دوڑ لگائی اس نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ سمجھ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اب تو ہم پکڑے گئے، یہ آ گیا پکڑنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا ہے، جب وہ قریب آ گیا نا، پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو اس کا گھوڑا جو ہے گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا، زمین کے اندر دھس گیا۔ کہنے لگا بس میرے لیے دعا کر دیجئے، اب میں آپ کے پاس میں نہیں آؤں گا، آپ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور اس کا گھوڑے کے جو ہے دونوں پاؤں باہر آ گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس راستے سے جو بھی جاتا ہے تو سراقہ کہتا ہے کہ بھئی میں دیکھ کے آ چکا ہوں، کوئی نہیں ہے ادھر، اور میں نے دیکھ رکھا ہے، لہذا واپس چلو۔ جو بھی جاتا تھا تو سراقہ جو ہے واپس کر دیا کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک موقع پہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا کہ جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سمجھ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ فتح ہوا تو وہاں سے سونے چاندی کے ڈھیر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ سراقہ کہاں ہے؟ بلایا گیا، اور اس کو جو ہے کنگن اس کے ہاتھوں کے اندر ڈالے گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر نے صحیح کہا تھا، کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ سمجھ؟ یہ جو واقعہ ہے نا غار ثور کا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ واقعہ کا تذکرہ کیا کہ غار ثور کے واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کاش کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور غار ثور والی ایک رات اور ایک دن کی نیکی دے دے۔ یہ ایک رات میری ساری زندگی کی نیکیوں کے اوپر بھاری ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک رات، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کا وقت ہے، اپنے صحن میں ہیں اور تارے جو ہے جگمگا رہے ہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا ہے کہ کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے ہی آسمان کے ستارے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی میرا ابا کا نام لیں گے پیغمبر، اور نام لے دیا کس کا؟ حضرت عمر کا۔ تو فرمایا، اللہ کے نبی، ابو بکر کا کیا حال ہے؟ فرمایا، یہ ہے عائشہ، تو نے کس کا نام لے دیا؟ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے اوپر بھاری ہے۔ مطلب کہنے گیا کہ تیرے ابا کا تو مقام نرالا ہے، بہت نرالا مقام ہے، سمجھ رہے نا؟ اور یہ رات ایسی تھی کہ جب ہجرت کر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے آگے سے دشمن کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے ہو لیتا ہوں، جب اندیشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ادھر سے نہ آ جائے تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، اور جب اندیشہ ہوتا ہے کہ ادھر سے نہ آ جائے تو ادھر ہو لیتا ہوں۔ غرض ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، فکر ہے کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، ابو بکر تم میرے غار سور کے بھی ساتھی ہو اور حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر جتنے لوگوں کے احسانات ہمارے اوپر تھے سب کے ہم نے بدلے دے دیے، مگر تیرا بدلہ قیامت کے دن ہی اللہ پاک دے گا۔ سب کچھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر لگا دیا ابو بکر نے۔ ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم، رات میں بھی خرچ کیا، دن میں بھی، سری طور پہ بھی، علانیہ طور پہ بھی خرچ کیا، سب کچھ پیغمبر کے دین کے اوپر لٹا دیا۔ اور پھر سفر کے، حضر کے، یہاں تک کہ مزار کے بھی ساتھی ہیں آپ کے، اور حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں، دیکھنا ہی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی اپنے کلیجے سے لگایا ہوا ہے۔ پیغمبر کے مزار میں کون ہے؟ پیغمبر ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ دونوں شیخین حضرات، سمجھ رہے ہیں؟ پھر پیغمبر کے گھر میں جو آپ کی گھر والی ہیں وہ حضرت ابو بکر کی کون ہے؟ لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں، سمجھ رہے نا؟ واحد ازواج ایسی ہیں کہ جو کنواری ہیں، باکرہ ہیں، اور باقی پیغمبر کی جتنی بھی گھر والیاں ہیں یا تو وہ مطلقہ ہیں یا سیبہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صرف حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ جو ہے کنواری ہے، اور کس کے نکاح میں دے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر، ہجرت والی رات کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آگے جو ہے پھر آپ نے سفر وہ جاری رکھا، سمجھ رہے نا؟ ایک عورت ہے ام معبد، تو اپنے مکان میں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جب وہاں سے ہوا، اس کے گھر میں جب آپ گئے تو پوچھا کہ مائی کچھ ہے؟ کہ یہ بکری کیسی ہے؟ کہ یہ تو لاغر ہے، دبلی ہے، کمزور ہے۔
میرا خاوند جو ہے بکریوں کا ریوڑ لے کے گیا ہے، تو آپ کو دودھ کی ضرورت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ کہنے لگی اللہ آپ کو برکت دے، یہ تو نحیف کمزور ہے، اور خاوند اسی وجہ سے چھوڑ کے گیا، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں پہ جو ہاتھ لگایا ہے، تھن جو ہے لبریز ہو گئے دودھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا پیالے کے اندر، اور پہلے ام معبد کو دیا، پھر اپنے ساتھیوں کو دیا، انہوں نے پیا، پھر آخر میں خود پیا، سمجھ رہے، اور نکالا ام معبد کو دیا، سمجھ رہے نا۔ بہت بڑا برتن کے اندر وہ جو ہے دودھ جمع ہو گیا۔ آگے کا آپ نے سفر طے کیا۔ جب وہ اس کا خاوند آیا ہے نا شام کو، تو کہنے لگا ارے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ ایک شخص سے آیا تھا۔ اس کیسا تھا؟ اس کی رنگت کیسی تھی؟ اس کی چال ڈھال، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ تو اس نے ساری کی ساری کیفیت بیان کر دی۔ اسی طریقے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی ہے قریش کا، سمجھ رہے ہیں، میں ضرور اس سے ملاقات کروں گا، میں ضرور اس سے ملاقات کروں گا، سمجھ رہے ہیں۔ خیر آپ نے آگے کا سفر طے کیا، اور آپ کہاں پہنچے؟ قباء۔ مکے سے پہلے ایک جگہ ہے قباء، ایک مسجد ہے، مسجد قباء، سمجھے، آپ وہاں پر ٹھہرے رہے۔ سب سے پہلی بنیاد مسجد کی جو آپ نے ڈالی ہے وہ مسجد قباء کی ہے، سمجھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں وہاں پہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے، سمجھ رہے نا۔ وہاں 2 رکعت یا جتنی بھی آپ کو توفیق اللہ پاک دیتا اتنی نماز ادا کرتے۔ وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ مسجد قباء ایک مسجد ہے وہاں پہ، سمجھ رہے نا۔ تو آپ نے سب سے پہلی اس مسجد کی بنیاد ڈالی، سمجھ رہے نا۔ لوگ اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، پیغمبر بھی لے کے آ رہے ہیں، صحابہ نے اللہ کے نبی ہم کافی ہیں، فرمائے کہ نہیں۔ قرآن کریم میں ہے نہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اہل قباء کی اللہ پاک نے تعریف کی، تو آپ نے فرمایا قباء والوں سے، ارے بھائی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر تمہاری تعریف بیان کی ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہو تم جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری قرآن کریم کے اندر تعریف کی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بھی استنجا کرتے ہیں ڈھیلے سے اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو تمہاری ادا پسند آئی، اور تمہاری ادا اتنی پسند کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمہاری تعریف بیان کی ہے۔ ڈھیلے سے اور اس کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، اگر توفیق ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی جو ہے بنیاد رکھی، اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، سمجھ رہے نا۔ پھر آپ نے جو ہے مدینہ چند میل کے فاصلے پہ رہ گیا تھا، سمجھ رہے نا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے آپ کا انتظار کر رہے تھے کافی دنوں سے، روزانہ صبح کو آتے، اور جب تک سورج اچھا خاصا اونچا ہو جاتا پھر چلے جاتے۔ تو ایک دن جو ہے ایک شخص نے کہا ارے تمہارے نبی آ گئے، سمجھ رہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے آئے پھر، سمجھ رہے۔ تو یہ آپ کی ہجرت ہے جو آپ نے جو ہے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی ہے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟
اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن چلے جانا، جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت کے لیے، سمجھ رہے نا؟ ظاہر سی بات ہے مکے کے اندر کفار نے آپ کا جینا دوبر کر دیا تھا، صحابہ کا جینا دوبر کر دیا، تو دھیرے 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 حضرات صحابہ کہاں ہجرت کر کے جانے لگے؟ مدینۃ المنورہ، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے چلے گئے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اللہ مجھے اچھی طریقے سے داخل کیجئے اور اچھی طریقے سے مجھے نکالیجئے، یعنی مکے سے اچھی طریقے سے نکالیے اور مدینے کے اندر اچھی طریقے سے داخل کر دیجئے۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کے تو جی نہیں چاہتا ہے، مگر تیری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی ہے، تیری قوم نے میرا یہاں رہنا دوبر کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو اس سفر کو کیا بولتے ہیں؟ سفر ہجرت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہجرت، سمجھ لیں؟ تو 13 سال آپ نے کہاں؟ مکے کے اندر گزارے، اور 10 سال آپ نے مدینے کے اندر گزارے، اور 10 اور 13 کتنے بنتے ہیں؟ 23 بنتے ہیں۔ اور نبوت کی جو زندگی ہے وہ کتنے سال کی ہے؟ 23 سال کی ہے، کیونکہ نبوت جو ملی آپ کو 40 سال کی عمر میں، سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اور 13 سال کہاں کے؟ مکے کے، 10 سال وہاں کے، تو نبوت کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ 23 سال، اور کل زندگی کتنی ہے؟ 63 سال ہے، کل زندگی آپ کی 63 سال کی ہے، سمجھ رہے؟ پھر آپ کا انتقال بھی وہی ہوا، آپ اس دنیا سے گئے مدینے کے اندر، مدینے میں حجرہ عائشہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر ہی مدفون ہیں، سمجھ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔